السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ ایسا کیجئے کہ آپ لوگ یہ جو میں یہاں پہ ویڈیو ڈال رہا ہوں، یہ میں چونکہ اسپیڈ میں سنوں گا 2x میں، تو آپ لوگ اس کو نا اپنی یوٹیوب میں جا کے نیگیٹو میں جب سلو کریں گے تو یہ آپ کی نارمل اسپیڈ پہ ہو جائے گی، یعنی آپ -0.5 کر لیں تو یہ آپ کی نارمل ہو جائے گی، تو آپ لوگ اس طرح یہ آڈیو سن سکتے ہیں۔ دوسرا ہے الحدیث، اذا اطلقوا ارادوا به ما يروى عن النبي من قول او فعل او تقریر او صفته، اور حدیث لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے اس سے ان کی مراد ہوتی ہے وہ ہر چیز جو نبی سے مروی ہو ہے، ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ان کی تقریر سے اور ان کی صفت سے۔ ان کا قول یعنی نبی کا کلام، ان کا فعل یعنی انہوں نے کوئی عمل کیا، ان کی تقریر یعنی انہوں نے کسی چیز کا اقرار کیا، یعنی کسی صحابی نے ان کے سامنے کوئی چیز کی اور نبی نے اس کا اقرار کیا، اقرار یعنی اس پہ ایگری ہو گئے، ان کو صحابی کو منع نہیں کیا، تو اس کو بھی لوگ سنت کہتے ہیں، تقریر نبی نے تقریر کی، اور صفت ہی یا ان کی کوئی صفت، نبی کا کوئی حلیہ یا کوئی صفت، تو اس طرح کی چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ وقد يعبرون عنه بالاثار والخبر، اور کئی حدیث کو آثار اور اخبار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آثار یعنی جو ہم کو سند کے ساتھ مضمون ملتے ہیں، متون ملتے ہیں، ان سب کو آثار کہتے ہیں، چاہے وہ صحابی کا قول ہو، تابعی کا قول ہو، ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ مالک ہم کہتے ہیں مالک کی حدیث یعنی مالک کا قول، لازمی نہیں نبی کی حدیث، والخبر اور جو اخبار آئی ہیں مختلف، وكل هذا سهل عندهم، اور یہ سب ان کے آسان ہے، یعنی ایک آسان ٹرم ہے، ہر چیز کی استعمال کرتے ہیں، واسع ٹرم ہے، یہ نہیں کہ صرف نبی کی حدیث۔ واحيانا اور کبھی کبھار يقولون في الاثر عن فلان من الصحابه كابن عباس، اور کبھی کبھار کوئی فلان اثر کے بارے میں کہتے ہیں کوئی فلان صحابی کے، جیسے ابن عباس کا قول ہو گیا، کئی بار اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، ابن عمر کے اپنے ذاتی قول کو بھی، موقوف کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور کبھی کبھار واحيانا يقولون في اثر عن الرسول، اور کبھی کبھار مرفوع حدیث کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ الحديث والاثر والخبر معناها بالجمله واحد، لفظ حدیث جو ہے اور جو لفظ اثر ہے اور جو لفظ خبر ہے، یہ تینوں الفاظ کا بالجملہ عمومی طور میں کامنلی ایک ہی معنی ہے، ان کا ایک ہی میننگ ہے۔ وقد يطلقون على ذلك السنه يريدون وقد يطلقون على ذلك السنه، اور اس طرح کی چیزوں میں یہ لوگ سنت کا اطلاق کرتے ہیں، کہتے ہیں فلان کی سنت ہے، يريدون بها الحديث الصحيح الثابت فيقولون وفي السنه عن النبي، اور جب وہ سنت کہیں تو اس سے ان کا مراد پھر صحیح حدیث اور ثابت حدیث ہوتی ہے، تو کبھی کبھار وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنت میں آیا نبی سے، تو ایک یہ بھی ٹرم ہو گئی۔ اچھا پھر کہتے ہیں الحدیث یتکون من قسمین، ایک حدیث دو چیزوں کی بنا بنتی ہے، اسناد و متن۔ اچھا پھر کہتے ہیں الحدیث یتکون من قسمین، ایک حدیث دو چیزوں کی بنا بنتی ہے، اسناد و متن، اس کی سند اور اس کی متن۔ الاسناد جہاں تک اسناد کا معاملہ ہے، جہاں تک سند کا معاملہ ہے، هو السلسله الروات التي توصل الى المتن، هو سلسله الروات التي توصل الى المتن، سند وہ چیز ہے جو راویوں کا سلسلہ ہے جو کہ متن تک پہنچتا ہے، یعنی راویوں کی چین، اس کا سلسلہ جو کہ متن تک پہنچتا ہے، جو کہ متن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، المتن، اور جو متن ہے جو کہ مضمون ہوتا ہے، یعنی کلام مضمون، هو ما انتهى اليه الاسناد من كلام، وہ چیز ہے جہاں پر سند کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر کلام سے، یعنی اس کا آگے جو کلام ہوتا ہے مضمون، اس کو متن کہتے ہیں۔ مثلا حدیث سمی مولى ابي بکر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره، مثال دیتے ہیں ایک روایت سمی مولى ابي بکر بن عبد الرحمن کی وہ بیان کرتے ہیں ابی صالح السمان سے، وہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا، نبی تک یہاں تک سند ختم، نبی کے آگے جو لکھا ہے وہ متن ہے، اس کا مضمون ہے۔ من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، جو مر جائے اور اس نے غزوہ نہ کیا، جنگ نہ کی اور نہ ہی اس نے اپنے ذہن میں جنگ یا جہاد کے بارے میں سوچا ہے، تو ایسا بندہ نفاق کے ایک شاخے میں مرا، یعنی چلو ایک تو اگر آپ مومن ہیں تو آپ نے جہاد کیا، اگر آپ صرف جہاد نہیں کر پائے تو کم از کم آپ نے کبھی سوچا گا یار انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے، اگر آپ نے یہ بھی نہیں سوچا تو اس طرح تو آپ اور آپ مر گئے اس حالت میں، تو آپ ایک نفاق کے شاخے میں مرے، یعنی آپ میں منافقوں کی ایک شاخہ پائی جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اس روایت کی تخریج کی امام احمد نے اپنی مسند میں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں، اور ان کے علاوہ بھی باقی نے اس کو تخریج کی۔ یعنی کہ مراد اس بات یہ ہے کہ یہ ٹرمنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی جب ہم حدیث کہتے ہیں تو اس میں اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، یا اثر کہتے ہیں تو صحابی کا ہی کہنا ہوتا ہے، یا خبر ہوتے ہیں تو کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے، لیکن شیخ ابو النظمی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بدل بے شک ٹیکنیکل ٹرم بھی ہے، لیکن اس کو وہ لوزلی بھی یوز کرتے تھے، یعنی کہ ہم بے شک اس کو ہم تقسیم کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن محدثین کیا ہے وہ قید نہیں ہے، وہ اس کو لوزلی بھی یوز کرتے تھے، لیکن ہم عمومی طور پہ کہہ سکتے ہیں مثلا ہم حتیٰ جو ہے وہ تابعی بیتوں کا فائدہ دیتے ہیں، اصل مجاہد ہے فلاں ہے فلاں، تو مطلب یہ لوزلی بھی یوز ہوتا ہے، لیکن جب اگر کوئی مخصوص مراد لینی ہو تو ابن عباس کا اثر ہے، اس سے مراد موقوفاً ابن عباس کا ہی قول، لیکن ابن عباس سے حدیث ہے تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ابن عباس مرفوعاً بیان کرتے ہیں، اس سے بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ابن عباس کا قول، تو مطلب لوزلی بھی یوز ہوتا ہے، لیکن یہ ٹرمز ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، ان کی دونوں طریقے سے محدثین یوز کرتے ہیں۔ ارباب اس علم کے، اس فیلڈ کے ارباب یعنی اس فیلڈ کے رب سے مطلب ہوتا ہے پالنے والا، یا اس فیلڈ کے باب، اس فیلڈ کے فادر، وہ تھے عامل الحدیث، حدیث کی چٹان جو ہوتی ہے، حدیث کے جو ارکان جو ہوتے ہیں، چٹان جیسے پلرز تھے اس علم کے، اہل الشام، جو اس شام کے اس علم کے اہل تھے، تو اس علم کے اصل لوگ تھے، ان کی مثال جس طرح امام مالک ہو گئے، امام شعبہ، امام حسن نعیم، ابو بکر بن شیبہ، بخاری، ابو حاتم الرازی، ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، بخاری بن عدی، ابن حبیب، دارقطنی، هؤلاء ومن في طبقتهم هم الائمه المتقدمون، یہ لوگ اور جو ان کے طبقے میں وہ متقدمین محدثین، هؤلاء من اهل الشام وعليهم المعول والمعتمد، یہ اس علم کی فیلڈ کے وہ ہیں، اسی فیلڈ کے اہل شان ہیں، یہی اسی فیلڈ کے اصل لوگ ہیں، جو طرف ہے وعليهم المعول، ان پہ اسی مطابق عمل کیا جاتا ہے، ان سے ہی ہم لیں گے، والمعتمد، اور ان پہ ہی اعتماد کرا جاتا ہے، والمتاثرون، اور اپنے متاثرین، من اتى بعد الامام الدارقطني بالجمله منهم الامام الخطيب، جو بھی بندہ امام دارقطنی کے بعد آیا، امام دارقطنی جو ان کے بعد آیا بالجملہ، یعنی جملے میں عام طور پر جن میں سے امام خطیب ہو گئے،
آتا ہے کہ صحیح حدیث صحیح هو ما ضبطه راويه واتصل اسناده وخلا من علة واستقام متنه. وہ حدیث ہے صحیح حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اس کے راویوں نے اس کے جو نیریٹرز نے اس کو ضبط کر لیا ہے اس کو پکا یاد کیا ہے یاد ہو سکتا ہے حافظ نے کیا ہو یا کسی کتاب میں لکھا ہو تو وہ کتاب ثابت ہو اور وہ اس میں کوئی تحریفات نہ ہو تو ہم کہتے ہیں فلان راوی نے فلان حدیث کو ضبط کر لیا یا تو اس کو یاد کر لیا اپنے حافظ نے یا اس کو ایسی کتاب میں اس کے حدیث موجود تھی جو کتاب اس کے پاس ثابت تھی اور اس کتاب میں کوئی تحریفات نہیں تھی واتصل اسناده اور اسی سنت متصل ہو یعنی سند وہ چین نیریشن اس کا راوی کا کسی سے سما ثابت ہو اور ہر اس میں سما ثابت ہے انہوں نے کسی سے سنا تو یہ ہوتا ہے سند متصل ہونا وخلا من علة اور اس میں کوئی علت خفی نہ ہو علت خفی سے خالی ہو علت خفی یعنی چھپی ہوئی کوئی کمزوری جس واضح نہ ہو لیکن وہ بعد میں بتائیں گے کہ علت خفی کیا ہے واستقام متن ہو اس کا متن مستقیم ہو یعنی کسی صحیح حدیث کے مخالف یا شریعت کے کسی عمل کے مخالف یعنی قرآن کی آیت کے مخالف نہ ہو اس حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں اچھا معنی راوی معنی راوی ضبطه یعنی اس کے راویوں نے یا ما ضبط راويه يعني اسم جملة راويه ضبطه كويس تماما أن يكون ضبط حفظه من حين سماعه إلى حين أداؤه يعني اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ ان يكون ضبط حفظه اس کا حافظ میں ضبط ہو یعنی پختہ گیزی ہو من حين سماعه اس وقت جب اس نے حدیث سنا تھا إلى حين أداؤه اس وقت جب اس نے بیان کیا ہم کہتے ہیں اس کا حافظ ثابت ہے پکا ہے جب اس نے حدیث اپنے شیخ سے سنی تھی اس وقت بھی صحیح سنی اور جب بیان کی اسی طرح صحیح بیان کی ہم کہتے ہیں فلان کا حافظ ثابت ہے تو راوی نے فلان حدیث کو ضبط کیا یعنی جب اپنے شیخ سے سنا تھا اس وقت بھی صحیح سنا اور اس کے بعد جب اس کو بیان کیا اس کو اسی طرح صحیح بیان کیا وهذا عموما يكون في الثقات اور عام طور پہ یہی معاملہ ثقات راوی میں ہوتا ہے ذکر راوی عام طور پہ یہی کرتا ہے حدیث کو صحیح سنتا ہے اور بیان کرنے کے وقت صحیح بیان کرتا ہے وقد يكون في اسناده راوي ضعيف او فيه ضعف ولكنه ضبط هذا الحديث بعينه فيقبل منه اور ہو سکتا ہے اس میں ضعیف راوی ہو یا ایسا راوی ہو جس میں ضعف ہو کمزوری ہو لیکن اس فلان حدیث کو ضبط کیا ہے اس حدیث کو بعینه اسی حدیث کو فيقبل منه تو وہ حدیث کو قبول نہیں کرتا کوئی کہتا ہوتا ہے ضعیف راوی صحیح حدیث بیان کرتا ہے وپھر ہم کو شواہد سے پتہ چلتا ہے نعم الاصل ان يكون ثقه ولكن قد يكون راويه ثقه اصل تو یہ کہ صحیح حدیث میں ثقہ راوی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راوی ہوتا ہے جس میں ہلکا پھلکا ضعف ہو او ضعیفا ولكنه ضبط الحديث یا وہ عام طور پہ ضعیف راوی ہو لیکن اس نے حدیث کو ضبط کیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس نے حدیث کو صحیح یاد کیا تھا اگرچہ وہ ضعیف راوی ہے لیکن اس نے حدیث کو صحیح بیان کیا تھا ومعنى ان يكون اسناده متصل اور یہ فعلا بول کرتا ہے اچھا پھر بعد میں آگے کہتے ہیں اس کی اور تشریح وضاحت کرتے ہیں ومعنى ان يكون اسناده متصل اور اس کا معنی یعنی اس کی اور تشریح کرتے ہیں اس جملے کی اس کی سند متصل آگے اس کی تشریح کرتے ہیں انه قد اخذ هذا الحديث من شيخ کہ راوی نے یہ فلان حدیث کو اپنے شیخ سے لیا وشيخه اخذها عن الذي بعده اس کے شیخ نے اس کے بعد سے لیا یعنی اپنے شیخ سے وهكذا الى النبي اسی طرح نبی مباشرة یعنی فیس ٹو فیس یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ادھر ہے اور حدیث وہاں سے یہ سب نہیں ہوتا ہے سامنے سامنے وليس شرطا ان يكون سماعه منه مباشرة لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے حدیث کو اس سے فیس ٹو فیس سنا ہو اکثر یہی ہوتا ہے کہ فیس ٹو فیس سنا ہوتا ہے مباشرة لیکن ہمیشہ نہیں فقط يكون كتبه كتابا ہو سکتا ہے اس حدیث کو کسی کتاب میں لکھا ہو او كتب له یا اس کے لیے لکھا گیا ہو وحفظت الصحيفة المكتوبة اور وہ جو صحیفہ لکھی ہوئی صحیفہ ہے وہ مطلب محفوظ ہے مطلب اس میں کوئی تصحیف یا اس میں کوئی تحریف نہ ہو اس میں کوئی فیبریکیشن نہ ہو صاف کتاب ہو اس میں کوئی تحریف آتا ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے استاد سے حدیث مباشرۃ سنتے ہیں لیکن یہ شرط نہیں ہے کبھی کبھار فیس ٹو فیس سنتے ہیں ہو سکتا ہے ان حدیث کو کتب له کتابت راوی نے خود اس کو لکھا ہے یعنی اپنے استاد سے سن کے ڈائریکٹ لکھ دیا او كتبت له یا اس کے لیے کوئی لکھ دے تو یہ بھی ہوتا ہے یا شیخ خود ہی آپ کو حدیث لکھ دے اور آپ کو اجازت دے کے آپ کو دے دے پرمیشن دے وہ خفضت الصحيفة المكتوبة اور وہ جو صحیفہ مکتوبہ ہے وہ محفوظ ہے مطلب اس میں تحریفات ہوتی ہے کسی نے اس میں کھیل نہیں کیا کوئی دوسرے کے ساتھ راوی نے اس کو کھیل کیا اس کو خراب کر دیا ومعنى خلا من علة اور اس کا معنی کہ اس میں علت خفی نہ ہو العلة سيأتي بیان کہتے ہیں علت خفی کا معنی آگے اس کا بیان ہے ابھی آگے اس کا صحیح سمجھا اس کو بیان کریں یہ لمبا ٹاپک ہے ومعنى متنه مستقيم اور جو معنی ہے کہ اس کا مطلب مستقیم ہے ان لا يكون مخالف للثابت المحفوظ کہ وہ کسی ثابت محفوظ چیز کے مخالف نہ ہو یعنی کسی صحیح متواتر حدیث کے یا قرآن کی آیت کی اس طرح مثل الحديث المشهور اياكم ولحوم البقر فانها داء مثلا بہت مشہور حدیث ہے کہ تم لوگ کو میں یعنی اياكم ولحوم البقر یعنی ایک حدیث میں ہے کہ میں تم لوگ کو وارن کرتا ہوں گائے کی گوشت سے فانها داء کیونکہ وہ نقصان ہے هذا الحديث متن منكر لیکن اس حدیث کا متن منکر ہے اس کا مضمون منکر منکر یعنی قابل انکار یعنی اس میں کوئی مسئلہ ہے غیر مستقیم نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے لانه مخالف للثابت کیونکہ وہ ایک ثابت نصوص کے مخالف ہے من النصوص الشرعيه شریعت کی نصوص سے كما قال تعالى في القران میں بھی آتا ہے ومن البقر اثنين یعنی حلال جانور کا ذکر ہوا ہے اس میں گائے کا ذکر ہوا ہے وقد ضحى النبي بالبقر النبي نے گائے کو ذبح کیا ولا زال الناس يضحون بها اور آج تک لوگ اس کا مسلمان اس کا ذبح کرتے ہیں فكيف يحضر من لحومها تو ایسے کیسے ہوتا ہے اس کے گوشت سے ہم کو وارننگ دی جائے ہو نہیں سکتا وفي حديث مشهور ثلاثه لا تقبل لهم صلاه ولا يكون مشهور حديث كتير نماز نہیں قبول ہوتی وذكر من ضمنهم اور ان کی وجہ سے ایک وہ تھا رجل تحته امراه سيئه الخلق فلم يطلقها ایک آدمی کے پاس کوئی بری اخلاق کی عورت ہے اور اس کو اس سے طلاق نہ دے اسے ملنے کی بات نہیں ہوتی ظاہر یہ بھی منکر ہے هذا متن منکر اس کا متن منکر اب میں کہتا ہوں یہ دیکھو حضرت خلوق کی بیوی تو بری تھی نبی تو طلاق یہ تو نہیں کہ ان کی نمازی قبول نہیں کی ایسا نہیں ہوتا شریعت میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کی بری ہو اور یہ تو نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں آج نے صرف یہ بتایا کہ یہ جو ٹائم ہے متقدمین اور متأخرین سے کیا مطلب ہے اور بیچ میں معاصرین کا ذکر کیا تو کہنا متقدمین وہ محدثین جو شروع کے دور میں پہلے یعنی دوسری تیسری چوتھی صدی میں جو شروع کے لوگ تھے ان کے نام ذکر کیا امام احمد بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد امام قیلی امام نسائی اور اس کے علاوہ خاطب رازی خلیل مائی متأخرین وہ ہیں جو بعد میں ہیں امام دارالقطنی کے بعد یعنی چوتھی صدی کے بعد جو لوگ ہیں خطیب بغدادی ابن حجر ذہبی اور کیا نام ہے ان کا ابن عراقی اور سارے لوگ اور معاصرین ہمارے دور کے لوگ جیسے شعیب ارناؤوط اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی بتایا ہے یہاں پر ہم نے جو پڑھا تھا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے تو صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کیا ہے جس کی سند متصل ہو اور جس میں کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کا مطلب مستقیم ہو اور راوی جو ہے نا راوی نے اس حدیث کو ضبط کیا ہو ضبط یعنی اس کو صحیح یاد کیا عام طور پہ اسی کا ہوتا ہے لیکن کوئی ضعیف راوی کسی حدیث کو صحیح یاد کر لیتا ہے تو اس کے شواہد ہم کو ملتے ہیں جیسے ایک بہت متواتر صحیح حدیث ہے نبی کہتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار اس نے میرے بارے میں جان مجھے بولا وہ اپنا جہنم میں کھانے دیتی عام طور پہ حدیث کو اسی طرح راوی نے بیان کیا لیکن بعض ضعیف نے بھی بیان کیا جو ضعیف راوی نے حدیث کو بیان کیا ان سے حدیث ہم لے سکتے ہیں کیونکہ اس ضعیف راوی اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس فلان حدیث کو شاید صحیح یاد کیا اب ضعیف راوی کی ہر حدیث ضعیف نہیں ہوتی انشاءاللہ اس میں اور وضاحت آئے گی پھر انہوں نے وضاحت یہ کہ راوی کا ضبط کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ راوی کسی حدیث کو صحیح سے پڑھ لے جب اس کو سنا ہو اور بیان کرنے کے وقت اس کو اسی طرح سے بیان کرے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عام طور پہ اسی طرح راوی میں ہوتا ہے کبھی کبھی ضعیف راوی بھی ہے یہ ماننا سکتا ہے کہ وہ کسی حدیث کو بیان کرے اور علت خفی کا بعد میں بتاؤں اور متن مستقیم کا وہی کہ کوئی شریعت کے کسی صحیح مسئلے خلاف نہ ہو مطلب ممکن ہے بس اس دفعہ یہی صرف یہی